کھٹکتی ہے تو اس قوم کا نام شیعہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاں ایک شیڈول تیار کر رکھا ہے کہ کیونکہ امام حسین شہید اعظم ہیں. امام حسین شہید اعظم ہیں، یہاں ان پہ گریہ رونا تھوڑی چاہیے، وہ تو شہید اعظم ہیں، شہادت پر رونا ضروری تھوڑی ہے. لیکن عزیزان گرامی، اگر یہی وہ طبقہ نکل کر کے روڈ پر سڑکوں پر پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک اگر یہ کام انجام نہ دیتا تو یہ کیا کہتے، یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے گھروں میں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر رونا تھوڑی چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا معاملہ بہت ہی سافٹ طریقے سمجھانا چاہتے ہیں، بہت ایزی اسلام سمجھانا چاہتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے؟ بلکہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر روزہ رکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور امام حسین کو ہدیہ کرنا چاہیے، امام حسین کو دینا چاہیے. یہ سب امام حسین کو ملے گا، نہ کہ امام حسین کو سینہ پیٹنے سے کچھ ملے گا، نہ ماتم کرنے سے کچھ ملے گا. میں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ یاد رکھو کہ امام حسین کو قرآن پڑھ کے بخشا جائے، امام حسین کے نام پر روزہ رکھا جائے، امام حسین کے نام پر 10 دن تک روزہ رکھا جائے. عزیزان گرامی، یہ سافٹ، یہ اچھا لگ رہا ہے نا کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، یہ امام حسین کو بخشو، یہ امام حسین کو ملتا ہے. یہ ملتا کس کو ہے؟ کہ تم اپنے مرحومین کو بھیجو تو ملتا ہے، اپنے مرحومین کو بھیجو تو ملتا ہے. اپنے مرحومین کے لیے کہہ رہے ہو یہ سب تو نہیں ملتا، امام حسین کے لیے کہہ رہے ہو یہ سب امام حسین کو ملے گا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام کو قرآن پڑھ کے بخشوانے والے مسلمان غور سے سن لے، امام حسین قرآن ناطق ہیں. اگر گردن کٹ جائے تو نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے. واہ 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 واہ، بے شک. انہیں ہم قاری قرآن پڑھ کے بخشے، قاری قرآن پڑھ کے بخشے، جو قرآن کو نوکے نیزہ پر بھی پڑھ رہا ہو اس حسین کو قرآن پڑھ کے بخشا جائے. عزیزان گرامی، تو پھر کیا کیا جائے؟ عزیزو، امام حسین علیہ السلام پر جو مصائب ہوئے، جو ظلم ہوئے، تاریخ میں ایسا ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوا. ہم سب بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کا واقعہ ہے. ایک آدمی ایران میں، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، روڈ پر گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اور سردی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ سردی. اور وہ باہر نکل کے مدد کے لیے طلب کر رہا ہے، لیکن گاڑیاں رکتی نہیں ہیں کیونکہ سردی، سب نکل جا رہا ہے کہ کسی مدد نہیں کر رہا ہے. لیکن وہ شخص اپنی بچی کو باہر لے کے آیا، اور بچی کو باہر لانے کے بعد اس نے اپنے گود میں اٹھایا، اور جب گاڑی کو ہاتھ دیا، کسی گاڑی کو، تو گاڑیاں رکنے لگی. اور جب گاڑی رک گئی تو کوئی اس کو گرم چیزیں دے رہا ہے، کسی کے پاس گرم پانی ہے تو گرم پانی دے رہا ہے. جو اس کی گاڑی خراب ہوئی ہے، لہذا اس کے سلسلے سے آگے بڑھ کر لوگ مدد کر رہے ہیں. جب تک وہ تنہا مانگتا رہا تب تک گاڑیاں نہیں رکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب وہ اپنی بچی کو لے کے آیا واہ 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 واہ، تو ہر آدمی کے جگر پگھلنے لگا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے، یہ اتنی سردی کے موسم میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اس کو مدد کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، یہ آدمی گاڑی ٹھیک ہوئی، چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا. لیکن جب گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مظلوم کربلا کو یاد کیا، اور مظلوم کربلا کو یاد کرنے کے بعد سکینہ کو یاد کرتا رہا، سکینہ کو یاد کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ جب سکینہ پانی مانگتی تھی تو سکینہ کو تماچے مارے جاتے تھے. جب سکینہ پانی مانگتی تھی تو سکینہ کو تماچے مارے جاتے تھے. عزیزو، یہ سوچ کے رو رہا تھا، میں اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کے آگے باہر نکلا گاڑی سے تو کتنے لوگ کھڑے ہو گئے مدد کے لیے، لیکن نہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے کہ جو ایک بچی پانی مانگ رہی تھی تو پانی کے بدلے اسے تماچے مارے جا رہے تھے. عزیزان گرامی، یہ ظلم کے انتہا ہے، کربلا ظلم کی انتہا ہے. ہم اس ظلم کو یاد کر کے روتے ہیں.
آج ہم سب دیکھ رہے ہیں تربت سکینہ کا بھی ہم بوسہ دیں گے. تربت سکینہ کے پاس ہم اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے اپنے دل کی آرزوؤں کو عزیزان گرامی تربت سکینہ پر رکھیں گے. ہاں عزیزو, یہ شبیہ تربت سکینہ ہے, یہ شبیہ تربت سکینہ ہے جو چاہنے والوں نے بنایا ہے. لیکن عزیزو ذرا وہ یاد کریں کہ اس تربت کو کیسے بنایا ہوگا ہمارے چوتھے امام سید سجاد نے, کہ جب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں, سکینہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, کمر میں گلنگر تھا, گلے میں خاردار توق ہے. لیکن عزیزو اپنی بہن کو سکینہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے سید سجاد نے, اور سید سجاد نے اٹھایا اور بہن کو یاد کرتے رہے. جب تربت میں لٹایا تو تربت میں لٹانے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ کے لب ہلے, اور سکینہ کے لب ہلنے کے بعد کا بہن سکینہ معاف کرنا, تمہیں زندان شام میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک بار تو سید سجاد سکینہ نے لب ہلے کا بھائیا کیا شمر شام میں تو نہیں ہے. ہاں عزیزان گرامی شمر نے اتنے تماچے سکینہ کو مارے ہیں. جزاکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی جب یہ قافلہ جب یہ لوگ رہا ہو کر کے مدینے جانے لگے ہیں, ہر بیوی سکینہ کے تربت پہ گئی ہے. بیٹی سکینہ بڑی تمنا تھی تمہیں گھر جانے کی, میری لاڈلی بیٹی تمہیں بڑی تمنا تھی گھر جانے کی. لو ہمیں رہائی مل گئی ہے, اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں. ہر بیوی آتی ہے تربت سکینہ پہ, آنے کے بعد کہتی بیٹی سکینہ چلو گی نہیں. لیکن ہاں عزیزو جب زینب آئی تربت سکینہ پہ آنے کے بعد زینب نے کہا بیٹی سکینہ مجھے معاف کرنا, بھیا حسین نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا, میں تمہیں زندان میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرے لاڈلی اگر کوئی پیغام زبانی ہے تو مجھے دے دینا, میں صغرا کو بتاؤں گی جا کے, کیونکہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ سکینہ نے عزیزان زینب سے کہا, بہن سکینہ نے زینب سے کہا صغرا کو میرا سلام کہنا, اور سلام کہنے کے بعد کہنا صغرا اچھا ہوا کہ تم سکینہ کے ساتھ میدان کربلا تک نہیں آئی تھی. یہ میرا پیغام زبانی ہے جو صغرا کو کہنا ہے اماں. ہاں عزیزان گرامی کیونکہ سکینہ نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں کربلا سے شام تلک. ہاں عزیزو ایک مرتبہ بیویاں رہا ہو کر کے سکینہ کی تربت سے رہا ہو کر کے جب جانے لگی تو سید سجاد نے زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں شام کی عورتوں دیکھو میں ایک امانت یہاں شام میں چھوڑے جا رہی ہوں, اگر تمہیں موقع ملے تو اس تربت پہ آ کر کے شمع چلا دیا کرنا. ہاں عزیزو اس تربت کو, اس شام والی تربت کو, آج اس شبی والی تربت بنی ہے, ذرا اس شام والی تربت کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور اس شبی کو پوچھا دو کہ یہ شبی ہمارے سامنے موجود ہے. ہاں عزیزو سید سجاد نے زینب نے کہا کہ سنو اگر تمہیں موقع ملے تو اس تربت پہ آ کے دیا جلا دینا. شام کی عورتیں سکینہ کی تربت پہ آ کے دیا جلاتی رہی. جزاکم اللہ خیر الجزا. آزاداران امام یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے نہیں گیا بلکہ کربلا گیا, جو آج اربعین کی شکل میں مناتے ہیں. کربلا میں سب سے پہلے جو زیارت کی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے جب اس لٹا ہوا قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو ایک بار تو سید سجاد نے کہا جابر قبر چھوڑ دو. جابر نے قبر چھوڑی. ایک بار تو زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا, اور گرانے کے بعد کہتی زینب کیا کہتی, بھیا جو امانت سونپی تھی وہ سکینہ واپس نہ لا سکی. بھیا میں اس سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کے آئی ہوں.